حاضرین، کل ہم نے پریم چند کے ناول بیوہ پر اپنی گفتگو شروع کی تھی اور اسی گفتگو کو ہم آج کی نشست میں مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ پریم چند کا ناول بیوہ امرت رائے جیسے ایک شخص کو پیش کرتا ہے جو قومی خدمت کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ یہ کردار پریم چند نے بہت سوچ سمجھ کر تیار کیا تھا، کیونکہ پریم چند نے خود بھی ایک بیوہ سے شادی کی تھی اور امرت رائے کو یہ انفرادیت اس ناول میں حاصل ہے کہ وہ قومی خدمت کو اپنی زندگی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہندوستان کو اس وقت قومی خدمت اور ایثار کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ دان ناتھ امرت رائے سے جب اس کی شادی سے متعلق پوچھتا ہے، دان ناتھ اس کا دوست ہے، تو امرت رائے جواب دیتا ہے کہ یہ پہلے کی طرح سے عہد کرنے کا وقت ہے، متعدد رواج کا دن گزر گیا۔ جب دان ناتھ پوچھتا ہے کہ اس کی دلہن کہاں ہے، وہ آشرم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم نے ایسی حسینہ اور کہیں دیکھی ہے، اور اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ کہتا ہے ایسی کئی جانیں اس پر قربان کر سکتا ہوں۔ یعنی وہ آشرم میں رہنے والے انسانوں کو ہی اپنی خدمت کا مرکز بنا چکا ہوتا ہے۔ امرت رائے کا یہ اشارہ قومی اور ملکی حالات کی بہت بڑی ضرورت تھی، اس لیے پریم چند نے قومی خدمت کو ہر بات پر مقدم ظاہر کیا ہے۔ یوں تو پریم چند کے ناول نگاری ہندوستان کے مختلف حالات پر تبصرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پریم چند نے پورنا کے کردار میں بال بیواؤں کی علم نصیبی اور سماج میں ان کی بدحالی کا صحیح نقشہ کھینچ کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے بعد کے انتقال کے بعد ودھوا ہو جاتی ہے اور اس کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سسرال کے رشتہ داروں نے شوہر کی موت کے بعد آنکھیں پھیر لی تھی اور آمدنی کا کوئی ذریعہ اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ ایک پڑوسی بدری پرساد اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ غیروں کے سہارے پر جینے کا احساس اس کو کم نہ تھا، وہ اس ذلت کو محسوس کرتی تھی، اور بدری پرساد کا لڑکا کملا پرساد آوارہ مزاج تھا، جو اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھا کر اس کی عزت پر حملہ کرنے کے در پر ہوتا ہے، اور وہ خود زندگی کو ایک عذاب تصور کر کے خودکشی کا ارادہ کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں کر پاتی کیونکہ امرت رائے اسے اپنے آشرم میں داخل کر لیتے ہیں اور اس طرح اسے ایک عزت بھری زندگی گزارنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ پریما، پورنا اور کملا پرساد اس ناول کے دوسرے اہم کردار ہیں۔
ان کرداروں کی بھی اپنی الگ اہمیت ہے۔ بیوہ کا پلاٹ بہت مضبوط اور مربوط ہے، جو ہمیں کہیں بھی ناقص دکھائی نہیں دیتا۔ کردار باعمل، بولتے ہوئے اور جاندار ہیں، لیکن اس ناول کے مکالمے لمبے ہو گئے ہیں، جنہوں نے تقریر کی شکل اختیار کر لی ہے۔ پریم چند کے اس ناول کا شمار ایک اہم اور قومی اور اصلاحی ناولوں میں ہوتا ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ اس کے کردار لمبے ہو گئے، انہوں نے تقریر کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہ کمزوری اردو کے مشہور ڈرامے انارکلی میں بھی ہم نے دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ اسٹیج پر جب وہ پیش کیا جاتا تھا تو اتنے لمبے کردار تھے کہ لوگ اس میں قباحت محسوس کرتے تھے۔ جملے ہمیشہ چھوٹے ہونے چاہیے، لیکن جیسا کہ ابتدا میں اشارہ کیا تھا کہ پریم چند کی یہ اوائل عمری میں لکھا ہوا ناول ہے، جب پختہ کاری نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد بھی کہیں کہیں پختگی کا احساس ہوتا ہے۔ پریم چند کے وہ ناول جو بیوہ کے بعد منظر عام پہ آئے، ان میں یہ کمزوری دیکھنے کو نہیں ملتی۔